دوستوں کہا جاتا ہے کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ اہل قریش بت پرستی کے مرض میں مبتلا تھے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور اہل قریش بت پرستی کے مرض میں مبتلا تھے۔ تو یہ بات ہمیں تاریخ نے بتائی، اور دوسری طرف یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کعبے کے متولی تھے یا نگراں تھے۔ تو وہ کعبہ تاریخ کے حساب سے جو بت پرستی کا محور تھا، اس کے نگراں ہمارے پیارے نبی کے خاندان کو بتایا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، جیسے ہی آپ نے دو باتوں کو جوڑا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ قرآن کے حساب سے اہل قریش بت پرستی کی بیماری میں شکار نہیں تھے، بلکہ وہ تجارت میں سرمایہ داری نظام کا شکار تھے۔ وہاں ایسا معاشی نظام تھا جہاں سرمایہ دار وڈیرے جاگیردار رزق کے تمام سرچشموں کے مالک بن گئے تھے، اور ان کے لیے کام کرنے والے امپلائیز کا درجہ غلاموں جیسا تھا۔ کیونکہ رزق صرف چند ہاتھوں میں تھا، اس لیے لوگ ان کی غلامی کرنے پر مجبور تھے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہی غلامی آج بھی دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ جو انسان بھی جس کی نوکری بھی کرتا ہے، اس کے لیے حق اور باطل کا معیار بدل جاتا ہے۔ جو مالک کے فائدے میں ہے وہ حق ہے، اور جو مالک کے نقصان میں ہے وہ باطل یا گناہ بن جاتا ہے۔ اور اس طرح انسان حق اور باطل کے فرق کے بجائے مالک کی خواہشات کے تحت اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، اور اس طرح ایک بہت بڑی فوج تیار ہوتی جاتی ہے جو کہ امپلائیز کی شکل میں اس مالک کی، اس سرمایہ دار کی غلام ہوتی ہے۔ اور پھر یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے بہت بڑی طاقت بن کر بادشاہت کا روپ بن جاتی ہے، اور اسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ اس بادشاہت کی راہ میں حل سب سے بڑی رکاوٹ تھی قرآن اور اس کے ماننے والے اصحاب کرام اور ان کی نسلیں، جن کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے ٹرین کیا تھا، جو مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں رہتے تھے۔ اس لیے بادشاہت کا تخت مکہ اور مدینہ سے ہٹانا ضروری تھا، اور اس طرح اس کو مدینہ سے ہٹا کر پہلے کوفہ لے جایا گیا، بعد میں دمشق، اور اس طرح یہ گھومتا رہا۔ مدینہ کا لفظ جو کہ دین سے نکلا ہے، اور دین مانے ہوتے ہیں نظام یا نظام حکومت، اور مدینہ مانے ہوتا ہے وہ شہر یا وہ جگہ جہاں سے کوئی نظام یا نظام حکومت چلائی جائے، جس کو انگلش میں آپ کیپٹل سٹی کہتے ہیں، اور اردو میں دارالخلافہ، اور عربی میں اس کو مدین یا مدینہ کہتے ہیں۔ خود قرآن نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی نے یثرب کو اسلام کا دارالخلافہ ڈکلیئر کیا اور نام دیا مدینہ، مگر کچھ سالوں بعد ہی دارالخلافہ کو بدل دیا گیا۔ تو پہلے کیپٹل بدلا گیا تاکہ مکہ مدینہ کے لوگوں کو حکومتی معاملات سے دور رکھا جائے، اور مکہ مدینہ کا بس رول یہ رہ گیا کہ یہاں بس دنیا سے زائرین آئیں اور مقدس چیزوں کو دیکھیں۔ اب ہم اپنے اصل پوائنٹ پر آتے ہیں کہ جب اہل قریش قرآن کے حساب سے بت پرستی کا شکار نہیں تھے، تو پھر یہ سب کیسے ہماری تاریخ کا حصہ بن گیا؟ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ تاریخ ہمیں کس طرح موصول ہوئی۔ جس وقت یہ لکھی گئی اس وقت نظام حکومت کن کے ہاتھوں میں تھا؟ تو دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی مستند تاریخ امام طبری نے تقریباً 300 ہجری میں لکھی، جب نہ تو خلافت تھی نہ عربیوں کی حکومت تھی، جس کو آپ دور بنو امیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جو بنو عباس کی حکومت تھی، اور یہ حکومت پرشین علاقوں سے آپریٹ ہوتی تھی، اور خود امام طبری ایران سے ہی تعلق رکھنے والے انسان تھے۔ اس بادشاہت کی ابتدا خون حسین سے لکھی گئی، یعنی بادشاہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے نواسے اس کے خاندان کو خون میں نہلا دیتا ہے، صرف اقتدار کے لیے۔ اور یہ بات ہے 61 ہجری کی، اور یوں چلتے چلتے 300 ہجری تک پہنچتے پہنچتے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اقتدار کو قائم کرنے کے لیے بادشاہوں نے کیا نہیں کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ مسلمان بادشاہ تھے، تو اسلام کے نام پہ ان کی حکومت قائم ہوئی، اور اپنی اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی قرآن کے دیے ہوئے دو لفظ، ایک تھا کافر اور دوسرا مشرک۔ قرآن کافر اس حاکم یا بادشاہ کو کہتا ہے جو خدا کی کتاب کو چھوڑ کے اپنے اصولوں اور خواہشات کی حکومت قائم کرتے۔ یہ تو ہو گیا کافر۔ اب اس کافر حاکم یا بادشاہ کی حکومت قائم رکھنے کے لیے اس کے جو حکومتی کارندے ہیں، آج کی زبان میں وزیر، مشیر یا بیوروکریٹس، جو حکومت کے حکم کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یہ کارندے جب خدا کو چھوڑ کر اس کافر حکمران کے احکامات کی اطاعت اپنے اوپر واجب کر لیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہ رہے کہ یہ حکم خدا کے حکم کے منافی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے بجائے حاکم سے خوف کھاتے ہیں۔ ان حکومتی کارندوں کو اللہ مشرک کہتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے زمین کے حاکم کو زمین کا خلیفہ کہا ہے۔ خدا نے زمین پر اپنی حاکمیت خود آ کے قائم نہیں کرنی،
اس نے اس خلیفہ کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ زمین پر خدا کی حاکمیت قائم کرے، اور خدا کی حاکمیت سے مراد ہے خدا کی صفات کی حاکمیت۔ جس جگہ حاکم خدا کی صفات کو حکومت کا پرنسپل بنا دے، وہاں خدا کی حاکمیت قائم ہو جائے گی اور یہ حاکم مومن کہلائے گا، اور جہاں خدا کی صفات کی حکومت نہیں ہوگی، وہاں اس حاکم کی خواہشات کی حکومت ہوگی۔ اس حاکم کو قرآن کافر کہتا ہے، اور اس حاکم کے حکومتی نمائندوں اور کارندوں کو اللہ مشرک کہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ زندگی کے تسلسل پر یقین نہیں رکھتے، فقط اپنی اس زندگی کو ہی زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ خدا پر ایمان لانے والا خدا کے احکامات اس لیے مانتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندگی کا اگلا لیول، جنت کی زندگی پانا چاہتا ہے۔ لیکن زندگی کا اگلا لیول وہی پائے گا جس کے اپنے اندر خدا کی صفات پیدا ہو گئی ہوں۔ جس کے اندر خدا کی صفات نہیں، اس کے لیے اگلا کوئی راؤنڈ نہیں۔ تو ان بادشاہوں نے کافر کا لفظ جو کہ حاکموں پہ ان پر خود اپلائی ہوتا تھا، انہوں نے اس سے ہٹا کر غیر مسلموں پہ جوڑ دیا، اور مشرک کا لفظ جوڑ دیا خدا کی پرستش میں خدا کے علاوہ کسی اور کو شرک کرنا، یعنی بت پرستی وغیرہ کرنا۔ اور اب وقت یہ ہے کہ ہر انسان، ہر حکومت کا نمائندہ بھر بھر کے قرآن کے دیے ہوئے اصولوں کے حساب سے شرک کر رہا ہوتا ہے، مگر مطمئن ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ یاد رکھیے، پورے قرآن میں سجدے کا ذکر جسمانی نہیں ہے، وہ نظریاتی ہے۔ فرشتوں نے آدم کو جسمانی سجدہ نہیں کیا، نظریاتی کیا۔ فرشتوں سے مراد ہے کائناتی قوتیں۔ اللہ کہتا ہے کائنات کی ہر شے خدا کے آگے سجدہ ریز ہے، جبکہ کائنات کی ہر شے کا جسم نہیں ہے، مگر آپ ہر شے کو دیکھیں گے تو وہ خدا کے حکموں کا اتباع کر رہی ہے۔ جو حکم اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس حکم کو بجا لاتی ہے۔ فرشتے ہماری راہ میں سجدہ ریز جسمانی طور پہ نہیں ہے، کائناتی قوتیں ہمارے علم کی دسترس میں۔ جب ہم ان کائناتی قوتوں کا وہ علم جان لیتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے، تو یہ قوتیں ہمارے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، ہمارے تابع ہو جاتی ہیں، اور ہم ان کائناتی قوتوں کا پھر اپنے حساب سے استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اہل قریش بت پرستی مبتلا تھے یا کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ شکریہ۔